الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا کرتے تھے قرآن مجید کا، اور بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ یہ دور رمضان کے میں رات میں ہوا کرتا تھا۔ رات میں اس لیے دور ہوتا تھا کہ رات کا جو وقت ہوتا ہے اس میں انسان کا دل دنیا کے مشاغل سے آزاد ہوتا ہے اور انسان کے دل کے اندر اطمینان اور ایک سکون ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں تدبر کرنے کا موقع بھی انسان کے لیے رات سے اچھا کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور جبریل کے ساتھ رمضان کی رات میں کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر اوڑھنے والے آپ رات کے ٹائم قیام کریں، اور آگے فرمایا کہ قرآن کو ترتیل سے آپ پڑھیں۔ تو رات کو پڑھنا اور ترتیل سے پڑھنا، اس سے انسان کے اندر تدبر بھی آتا ہے، اور انسان جب رات کو قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل ریاکاری سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ اس لیے یہ ماہ مقدس، یہ ماہ رمضان، اس میں انسان کو قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ آپ رمضان کی راتوں میں جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صاحب قرآن نے آپ پہ قرآن نازل کیا گیا ہے، تو ہمیں بالاولیٰ ان مقدس ساعات میں اس عظیم مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس سے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی انسان کو 10 گنا ثواب عطا کر کے جاتی ہے۔ تو قرآن کا ایک حرف پڑھنے والا انسان 10 نیکیاں کماتا ہے۔ تو اگر ایک انسان قرآن کو بار بار پڑھے، بار بار ختم کرے، پھر رمضان کے مہینے میں اس کا اہتمام کرے، تو یہ انسان کتنا زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں قرآن بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، وہ تمام درس حدیث بند کر دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ کھانا کھلانے کا مہینہ ہے اور تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں 2 دن میں قرآن مکمل کر دیا کرتے تھے۔ اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی رمضان میں 2 راتوں میں قرآن مکمل کر دیا کرتے تھے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ عام مہینوں میں 7 دن میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اور جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو 3 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا عالم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ان اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تم 3 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرو۔ اس صحابی کی تمنا کیا تھی کہ میں اس سے کم میں ختم کروں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مہینے میں، 20 دن میں، 10 دن میں، اور آخری فرمایا کہ 3 دن کے اندر تم قرآن مکمل کر سکتے ہو۔ اگر یہاں پر یہ سوال پیدا ہو کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان تو یہی تھا اس صحابی عبداللہ بن عمر کو کہ 3 دن میں قرآن ختم کرو، اور ایک حدیث بھی اللہ کے پیغمبر کی ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن کو پڑھ لیا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، جبکہ اسلاف کے بھی جو ہم نے آپ کو واقعات بتائے کہ وہ 2 دن میں پڑھتے تھے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جائز ہے۔ عبداللہ بن عمر کا جو معاملہ تھا وہ ان کا ہمیشہ کا معمول تھا، ہمیشہ کا معمول تھا کہ وہ قرآن کو جلدی ختم کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم 3 دن میں قرآن مکمل کیا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جو نفی کی گئی ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی ہے، کہ جس نے 3 دن میں قرآن مکمل کیا وہ قرآن سمجھا نہیں۔ قرآن سمجھنا الگ چیز ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا الگ چیز ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، بعض اوقات
زمانہ بڑا عظیم ہوتا ہے، وقت بڑا عظیم ہوتا ہے، تو اس میں انسان کو بڑھ چڑھ کے عمل کرنا چاہیے۔ تو رمضان کی خصوصیات ہے کہ یہ مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں انسان جتنا قرآن پڑھے گا اس کو اتنا زیادہ ہی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ماہ رمضان کے اندر قرآن کی اطلاع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ رمضان اور قرآن ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ کل قیامت قائم ہوگی، رمضان روزہ اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، روزہ دار بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا، تو مانا روزہ اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔